السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم سید یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تمام احباب عرس غوث العالم محبوب یزدانی طالب سلطنت مخدوم سلطان نصیر اشرف جہانگیر سنانی میں حاضر آئے، یقیناً یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ مہمانان مخدوم سمنا کی جو بھی خدمت ہو سکتی ہے وہ کرنے کی کوشش پورا خانوادہ کرتا ہے اپنے اپنے طور پر۔ اللہ تعالیٰ میرے خانوادے کے تمام ہم عمر بزرگوں کو مزید اور بھی ذوق و شوق عطا فرمائے کہ وہ اپنے تمام دنیاوی اغراض و مقاصد سے کوسوں دور ہو کر سلطان اشرف کے مشن کو مضبوطی سے آگے بڑھائیں۔ یقیناً اس وقت میرے روبرو جہاں سلطان الوقت حضرت سید حسین اشرف اشرفی الجیلانی جانشین غوث العالم محبوب یزدانی مخدوم سلطان نصیر اشرف جہانگیر سنانی تشریف فرما ہیں، وہیں پر جانشین شیخ الاسلام بھی ہیں، وہیں پر میرے ماموں سید شمشاد اشرف بھی ہیں، سید طارق اشرف اشرفی الجیلانی ہیں، اور بڑے ہی ناز، بڑے ہی اطمینان اور بڑے سکون سے میں ان تمام بارگاہوں سے ہوتا ہوا کہ ایک طرف میرے سب سے چھوٹے بھانجے مولانا سید اویس اشرف اشرفی الجیلانی، بھانجے تو ماشاءاللہ کئی ایک ہیں، لیکن آج یہ سب کی جانب سے الحمدللہ بھانجے ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ذوق یہ شوق قائم و دائم رکھے، سب کی صدارت کر رہے ہیں۔ خوشی مجھے اس بات کی ہے سب سے زیادہ کہ اس وقت میرے استاذ محترم استاذ العلماء شیخ المشائخ حضور آقائی و مولائی مفتی محمد قمر عالم قادری شیخ الحدیث جامع اشرف کی چوچھا مقدسہ جلوہ افروز ہیں۔ دو چیزیں آپ نے دیکھی اور دیکھنے کے بعد یقیناً کہیں نہ کہیں تعجب ہوا ہوگا، کہیں نہ کہیں تعجب ہوا ہوگا۔ میں اپنے مریدوں سے یہ لفظ اس لیے نکال رہا ہوں میں کہ مجھے خود ہی نہیں معلوم کہ اس میں میرا کون مرید ہے۔ یہ واحد ایسا سلسلہ اس روئے زمین کا سلسلہ اشرفیہ کہ مریدوں کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا پیر فلاں ہے، پیر کو آج تک نہیں معلوم ہو پایا کہ اس میں کتنے میرے مرید ہیں۔ کیوں؟ ہر ایک پیر کا بس ایک ہی مشن ہے کہ سلطان اشرف ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ ہے وہ آپ کی عطا ہے، آپ کا کرم ہے، اور یہ جو ہمارا ادب و احترام کرتے ہیں، ہمارے حال میں وابستہ ہوتے ہیں، حقیقت میں یہ گنہگار ہاتھ ہمارا کہاں ہے؟ لیکن سرکار یہ آپ کی طرف دیکھتے ہوئے دامن کو جو پکڑے ہیں، ہمارا کام ہے پکڑوانا، آپ کا کام ہے نبھانا۔ وہ نبھتا چلا رہا ہے، اور جس نے ذرا سا سمجھا کہ ہم کچھ ہو گئے، سمجھ جاؤ کہ مخدوم اشرف نبی فی الحال سے سائیڈ کر رکھا ہے، سائیڈ کر رکھا ہے۔ عطا کریں گے، وہ عطا کریں گے، عطا کریں گے، کریں گے، لیکن سائیڈ کر رکھا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھو، اپنی حقیقت کو سمجھو
اپنے مشن کو سمجھو، اپنے عمل و کردار کو سمجھو. دو چیزیں. میرے استاد محترم آئے، میں نے اپنی مسند چھوڑی. بہت بڑا کام نہیں کر دیا میں نے. میرے استاد ایک ایسے استاد جو میرے ماں باپ سے بھی زیادہ افضل، اور اس مسند کے قابل ہمارے کسی رشتہ دار نے ہم کو نہیں بنایا ہے. اس مسند کے قابل یا تو مخدوم اشرف نے یا پھر استاد نے بنایا. ایسی ہزاروں مسندیں قسم خدا کی میں اپنے استاد کے قدموں پہ قربان کر دوں. کیوں؟ ایسی مسند پہ بیٹھنے کے لائق اور آج دنیا میں منہ دکھانے کے لائق جو اشرف کو بنایا ہے میرے اسی استاد نے بنایا. مجھے امید ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی میری نسلیں یہ احسان بھولیں گی نہیں، بھولیں گی نہیں. عزیزو، استاد ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے. مرشد راہ دکھاتا ہے، منزل دکھائے گا، لیکن اس منزل کی حقیقت سے روشناس کرانے والا استاد ہوا کرتا ہے. اور جس کے پاس یہ چیز نہیں کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتا. تو تم امیر علوم کے بچوں، جامع اشرف کے بچوں، تم سب مخدوم اشرف کے شہزادے ہو. اور شہزادوں کا کام کیا ہے؟ اپنے اجداد کے وسیلوں پہ قائم رہنا. یہ آداب مخدوم اشرف نے سکھایا. ان کے استاد محترم حضرت ابراہیم کا وصال ہوا. آج بھی لوگ سمنان کی سرزمین پہ جا کے دیکھیں. مخدوم سمنانی جس محل میں رہا کرتے تھے اسی محل کے اندر ان کی مزار پاک ہے. اسی محل میں ان کی مزار پاک ہے. کیوں؟ ایک وجہ مخدوم اشرف پہ پوچھو، ریزن کیا ہے؟ بس جب دل چاہے استاد کو دیکھتے ہو. تم اس قابل نہیں ہو اشرف، استاد نے اتنا پلایا ہے، کیسے ان سے جدا ہو سکتے ہو؟ دوسری چیز، میرے صاحبزادے چشتی میاں آئے، کوئی کلام پڑھ رہا تھا، کلام میں خوش ہو کر کے نظر پیش کرنے. میں نہیں چاہتا کہ میری اولادیں عام طریقے سے بنے. ہاں، کیونکہ تو آپ کہاں رہے ہو؟ میں باپ تمہارا ضرور ہوں، لیکن مجھ سے بھی کہیں زیادہ ادب و احترام کے لائق تمہارے استاد ہیں. تمہاری جتنی پیشانی اپنے استاد کے قدموں کی طرف جھکی رہے گی، قسم خدا کی استاد کا علم اتنا ہی تمہارا استقبال کرے گا، تمہیں سنوارے گا، تمہیں بنائے گا. تمہیں بنائے گا، سنوارے گا، اور ایسا سنوارے گا، ایسا بنائے گا استاد کا کرم کہ دنیا کی ہزار قوتیں جو اپنے آپ کو مضبوط ترین سمجھتی ہیں تمہیں مٹانے پر تم جائے. قسم خدا کی وہ تمہارا ایک روا بھی باقی نہیں کر سکتی. ریزن کیا ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ تیرے استاد کا کرم تیرے ساتھ ہے. اور جب ایسا عالم با عمل استاد مل جائے تو یہ عالم نہیں، اپنے وقت کے بہترین عارف کا نام تمر عالم ہے. کوئی کیا سمجھ پائے؟ عارف کہنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. لوگ بیٹھ گئے چار دیوالی بنا کے خبر خانقاہ میری. اچھا بولے آپ کو بولے میں اس خانقاہ میں اس مسند پر بیٹھا ہوں کہ تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، میں دل سے دیکھتا ہوں. ارے وہ نہ آنکھوں سے دیکھنے کے قابل ہے نہ دل سے دیکھنے کے قابل ہے. جو قابل ہے پہلے اس کی بارگاہ میں آ،
اور وہاں زانوِ ادب طے کر انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ خانقاہ کا مطلب چہار دیواری نہیں ہے مفتی صاحب، خانقاہ کا مطلب چہار دیواری نہیں ہے، خانقاہ کا مطلب یہ ہے علوم دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکمل حاصل کرنے کے بعد اس علم کے وصولوں پر قائم رہنا، اور قائم رہ کر کے ایسا ظاہری عمل و کردار خود پیش کرنا کہ دیکھنے والا سامنے والے کو جب دیکھے تو یہ کہے یہ اشرف نہیں ہے، یہ تو شریعت کا مکمل ایک مجسمہ جا رہا ہے۔ یہ ہے طریقت۔ غوث پاک نے کون سے خانقاہ بنائی تھی؟ میں بغداد گھوم کے آیا، نہیں دیکھا، گھر دیکھا، جہاں بیٹھ گئے وہی خانقاہ ہے۔ میرے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام نے بتا دے، کوئی حمزہ میاں بیٹھے ہیں، بتا دے احمد آباد نے کتنی خانقاہ بنایا؟ جہاں بیٹھ گئے وہی خانقاہ، جہاں بیٹھ گئے وہی خانقاہ۔ مختوم اشرف نے کون سی خانقاہ بنائی تھی؟ جہاں بیٹھ گئے وہی خانقاہ۔ تو تمہارا علم، تمہارا عمل، تمہارا زہد، تمہارا تقویٰ یہ بولے کہ تم کیا ہو، دوسرا بولے کوئی مطلب نہیں۔ عقیدت مند، ہر عقیدت مند اپنے پیر کو غوث اعظم سمجھتا ہے، اور سمجھنا بھی چاہیے، وہ سمجھتا ہے، لیکن پیر کو اگر مرید سمجھ رہا ہے نا، مرید اگر سمجھ رہا ہے کہ پیر صاحب ہمارے اس مقام پر ہیں، وہ سمجھے، وہ اس کا عشق ہے، لیکن پیر صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی اوقات کتنی ہے۔ انہیں تو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا ہیں، وہ تو سمجھیں، اور اگر نہیں ہیں، نہیں ہیں۔ میں بتاؤں، میں اپنے استاد سے قدر کیوں کرتا ہوں؟ میں دوران طالب علم میں رابعہ میں یا ثالثہ میں، کسی میں تو یاد نہیں آ رہا مجھے صحیح سے، رابعہ میں غالباً تھا، تو ایک مرتبہ میں اپنے حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا کہ میرے شیخ کے اندر ساری کوالٹی ہے، ایک چیز نہیں ہے۔ حضرت نے کہا کیا میاں، کیا بولنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا حضرت آپ حافظ قرآن نہیں ہیں، اور یہ میرا بچپنا 21 سال کی عمر میں فارغ ہوا ہوں 92 میں، بچپنا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اشرف میاں میں نے اتنے پارے حفظ کر لیے، میں نے حفظ کر لیا، مجھے تھوڑا درد بھی ہوا کہ میں نے اپنے استاد پر یہ کیا کر دیا۔ نہیں، کہنے کا مطلب کیا ہے، بولنے کا مطلب کیا ہے، سمجھانے کا مطلب کیا ہے؟ جو تم ہمیں سمجھ رہے ہو، جو ہم اپنے استاد کو سمجھ رہے ہیں، شیخ کو سمجھ رہے ہیں، یقیناً ہم اپنے عشق میں تو کامل ہیں، تم اپنے عشق میں کامل ہو، لیکن ہمیں اس وقت دیکھنا یہ چاہیے کیا واقعی ہم اس منصب کے قابل ہیں کہ نہیں ہیں، اور اگر نہیں ہے تو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی عالم پامل کی صحبت میں، ایسے ہی شیخ کی بارگاہ میں دو زانو آ کر کے بادب ہو کے بیٹھ جاؤ، قسم خدا کی مدرسے کی 10 سالہ زندگی ایک، اور محبت سے اگر چند لمحے کی صحبت میں بیٹھ جاؤ گے تو وہ چند لمحے تمہاری زندگی کو بدل دیں گے۔ اور ایسے میں نے چشتی میاں سے کہا ایسے نہیں، اپنے استاذ کے قدم انور کو چومو، کیونکہ اسی میں برکت ہے۔ کیوں کہا؟ تاکہ میرے چاہنے والے مریدین ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، جب اولاد کی تربیت دینی ہو اسے سونے کا لقمہ کھلاؤ، لیکن غافل مت رہو۔ یہ غفلت کا دور نہیں ہے، اولادوں کی بڑی بڑی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری اولادیں اگر اپنے بزرگوں کے، اپنے باپ کے رسم و رواج، ان کی ریت و رواج پہ قائم نہیں ہے تو یقیناً ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں بہت سخت ترین سوال و جواب سے گزرنا ہے۔ لہذا اس بات کا آپ تمام احباب خیال رکھیں۔ کہنا بہت کچھ تھا، آئے ہو اس سے مختومی میں، فکر مت کرو۔ سلطان اشرف کی بارگاہ میں ہو، وہ تو وہ سلطان ہیں کہ جو خود فرماتے ہیں کہ
कि औलाद नूरुलैन हो या मेरी रूहानी औलादें हों, रूहाबाद में हो या रूहाबाद के बाहर हों, ए लोगों वो तन्हा नहीं रहा करती, वो जहाँ रहती हैं अशरफ खुद उनके साथ रहता है, अशरफ खुद उनके साथ रहता है। तो तुम बड़े खुशनसीब हो, तुम मखदूम अशरफ के ग़ुलाम हो, उनकी रूहानी औलाद हो। कभी भी अपने आप को तन्हा मत समझना। यहाँ आए हो ये हम लोगों की सादत है, और जब तुम जाओ अपने घरों पर तो बस मखदूमी मिशन ले करके जाना, और वो है क्या? मेरे अशरफ ने फरमाया सब्र, शुक्र, कना। इन तीन चीज़ों को जो भी औलाद नूरुलैन में मजबूती से पकड़ करके रखेगा वो कभी दुनिया की मुहताज नहीं होगी, उसे खूब शोहरत मिलेगी, खूब कामयाबी मिलेगी। और इन तीनों चीज़ों को छोड़कर अगर वो दुनिया की तरफ माइल हो गई, किसी के सामने हाथ फैलाती नजर आ गई, तो फिर उसे ज़माने की रुसवाई से कोई रोक भी नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को मखदूम पाक के बताए हुए वसूलों पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। सलात ये खड़े